ما رددت يا رب العباد۔ تو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ابھی تو مدینہ پہنچے بھی نہیں ہیں، ابھی قبا میں ہیں، اور قبا میں یہودیوں کی آبادی تھی اور مدینہ کے باہر آبادی تھی۔ تو ان لوگوں کو معلوم ہوا، تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تو کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کی زبان مبارک سے سب سے پہلا جملہ سنا کہ آپ فرما رہے تھے افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ سلام کو عام کرو۔ عربوں میں تو دشمنیاں تھیں، پرانی دشمنیاں، اور حضور پیغام دے رہے ہیں سلام کو عام کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ سلام اس تمنا کا اظہار ہے کہ میری طرف سے مطمئن رہو، مجھ سے تم کو کوئی خطرہ نہیں ہے، میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا ہمدرد ہوں، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میری طرف سے تمہیں کوئی برائی نہیں پہنچے گی، میری طرف سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو جو دوسروں کے لیے اس تمنا کا اظہار کرے گا، پھر کیا وہ اس کو کبھی تکلیف پہنچائے گا؟ تو گویا سلام اس بات کا اظہار ہے کہ میری طرف سے مطمئن رہو، میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا ہمدرد ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، مجھ سے تم کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ایک تو مجھ سے تم کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور میری تمنا ہے، میری دعا ہے کہ تمہیں کہیں سے کوئی خطرہ نہ ہو، ہر طرف سے تمہیں بھلائی ملے۔ پلٹ کر دوسرا کہتا ہے وعلیکم السلام، میری طرف سے بھی مطمئن رہو، میری طرف سے بھی اطمینان رکھو، مجھ سے بھی تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، میں بھی تمہارا دوست ہوں، میں بھی تمہارا ہمدرد ہوں، میں بھی تمہارا خیر خواہ ہوں، اور میری بھی یہی دعا ہے کہ تمہیں کہیں سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، کہیں سے کوئی خطرہ نہ ہو۔ ملاقات کے وقت دنیا میں اس سے اچھا کوئی پیغام نہیں ہو سکتا، کوئی اچھی گریٹنگ نہیں ہو سکتی۔ وہ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، اور گڈ فلاں اور گڈ فلاں اور گڈ فلاں، ساری دنیا گڈ ہو یا گڑ ہو، انسان اگر خطرات میں گھرا ہوا ہے تو یہ گڑ اور اس گڑ اس کے کسی کام کا نہیں۔ کس کام کا؟ تو یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اور سب سے پہلا خطرہ تو یہی ہوتا ہے کہ جو سامنے سے آ رہا ہے پتہ نہیں وہ اس کے دل میں میرے لیے کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اس سے مجھے بے فکر ہونا چاہیے کہ جو سامنے سے آ رہا ہے اس کے دل میں میرے لیے کیا ہے، اس کی طرف سے اطمینان ہونا چاہیے۔ آج کل ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے، حفاظت کی، امن و امان کی، سلامتی کی۔ تو اس طرح اسلام پیغام دیتا ہے، اسلام اس طرح دلوں کو جوڑتا ہے اور دلوں میں الفت و محبت پیدا کرتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سلام کو سمجھ کر کرنے کے عادی بنیں، ہم یہ سمجھیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں السلام علیکم کہہ کر۔ ایک عالم صاحب بتاتے ہیں، ایک بیپاری تھا جو کم پڑھا لکھا تھا، بڑا جذباتی تھا۔ وہ ان کے پاس آتا اور ایک خاص نام لے کر جے پکارتا تھا، فلاں کی جے۔ کچھ کوئی بات نہیں، بیٹھتا، جب تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھتا تب یہ اس کو کہتے السلام علیکم، تو ویسے ہی خاموش ہو جاتا تھا، کچھ نہیں کہتا تھا۔ ایک دن وہ آیا اور جو کاروباری بات کرنی تھی اس نے کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس سے کہا کہ اچھا بھائی یہ بتاؤ کہ فلاں کی جے، اس سے تمہارا کیا فائدہ اور تمہارا اس سے کیا فائدہ؟ کہنے لگا اچھا، اور السلام علیکم میں کیا فائدہ؟ تو انہوں نے کہا میں ابھی بتاتا ہوں کیا فائدہ ہے۔ پھر انہوں نے محبت کے ساتھ اس کو بتائیے، بات سمجھایا کہ السلام علیکم، انہوں نے بتایا کہ السلام علیکم کیا ہے۔ گویا وہ اس بات کا اظہار ہے کہ میری طرف سے مطمئن رکھو، میری طرف سے اطمینان رہو، مجھ سے تم کو کوئی خطرہ نہیں، اور میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا ہمدرد ہوں، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اور صرف میں ہی نہیں بھلائی چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ مالک تمہاری حفاظت کرے،
ہر طرح سے تم محفوظ رہو، امن و امان میں رہو۔ اور تم نے مجھ سے کہا وعلیکم السلام، تو گویا تم نے یہ کہا کہ میری طرف سے بھی اطمینان رکھو، مجھ سے بھی تمہیں کوئی خطرہ نہیں، میں بھی تمہارا دوست ہوں، میں بھی ہمدرد ہوں، اور صرف میں ہی دوست اور میری ہی طرف سے خطرہ نہیں، میری بھی یہی دعا ہے کہ مالک تمہاری حفاظت کرے، تم ہمیشہ امن و سلامتی کے ساتھ رہو۔ تھوڑی دیر یہ بات کی تو وہ ایک دم سے کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور خوب زور سے چیخ کر اس نے چلا کر کہا کہ دور تک اس کی آواز گئی، السلام علیکم۔ پھر وہ کبھی بھی آتا تو روڈ سے ہی کھڑے ہو کر خوب تیز آواز میں پکارتا تھا، السلام علیکم۔ اس کی سمجھ میں آ گیا تھا اس بات کو، اور آج تک ہم اپنے ملک میں بسنے والوں کو یہ مطلب نہیں، اپنے گھر والوں کو، ایون اپنے گھر والوں کو سلام کا مطلب نہیں سمجھا پائے، اپنے گھر والوں کو اس کا مطلب نہیں سمجھا پائے، ورنہ اس کی تو ہر ایک کو ضرورت ہے، سلامتی کی، امن و امان کی، حفاظت کی، ہر ایک کو ضرورت ہے۔ تو حضور پیغام دے رہے ہیں قبا میں، افش السلام، سلام کو عام کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ سلام دیتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر آپس میں اسی طرح سلام کو عام کیا کریں تو اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوگی، کتنی برکتیں نازل ہوگی، اور فرشتے حفاظت کے لیے کتنے فرشتے نازل ہوں گے۔ اللہ کے نبی کا یہ درس جو ہے، یہ تعلیم، یہ تربیت صحابہ کرام پر اتنا اثر پڑا تھا اس کا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور آپس میں کوئی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، دینی مذاکرہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک انسان اٹھتا ہے اور ذرا سا اس کا کھمبے کا آڑ ہو جاتا ہے، پھر وہ جب واپس سامنا ہوتا ہے تو پھر اسی طرح کہتے ہیں السلام علیکم۔ یہ تو اللہ کے رسول قبا میں آنے کے بعد لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں، افش السلام، سلام کو عام کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ پھر سلام ایک دعا ہے جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے، وہ اس کو کہ اللہ تمہیں رحمتوں سے نوازے، برکتوں سے نوازے، تم پر برکتیں نازل فرمائے، یہ اس کو دعا دیتا ہے، وہ اس کو دعا دیتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں، دعا دیتے ہیں۔ تو سلام آپ سوچیں روزانہ اسی طرح ہم سلام کو اگر عام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی کتنی برکتیں نازل ہوں گی، کتنی رحمتیں نازل ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ہم کو کتنی مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچائیں گے۔